اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قیامت کے دن ننگی اٹھائی جانے والی عورتیں قصوے حاصر کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ حیا باختہ عورتوں کا بھی ہے، جن کا لباس مغربی عورتوں کی تخلیق میں دن بدن گڑتا ہی جا رہا ہے۔ شروع میں برقع اترا، پھر دوپٹہ بھی گیا، اور چہرے کے ساتھ ساتھ سر اور گردن بھی ننگی ہوئی۔ بڑے گلوں کا رواج آیا اور سینے کا ایک حصہ بھی نمایاں ہو کر سامنے آ گیا۔ آئے دن عورتوں کی قمیضیں چھوٹی سے چھوٹی اور تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہیں، جس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عورت اپنے جسم کے جن اعضاء معاشتی کردودوں کی وجہ سے چھپا ہوا ہے، وہ بھی کسی طرح تنگ اور باریک کپڑے پہنے ہوئے نمایاں ہو کر سامنے آ جائے۔ اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو جہنم کی بشارت دی ہے جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، یعنی یا تو اتنا باریک لباس پہنتی ہیں کہ سارا جسم اور اس میں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ ایسی عورتوں کے گرمیوں میں لون وغیرہ کے کپڑے ہوتے ہیں، یا پھر اتنا تنگ لباس پہنتی ہیں کہ جسم کے چند حصے صاف واضح ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ہے کہ دو گروہ ایسے ہیں جو اہل جنت میں سے ہیں، لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا، یعنی میری وفات کے بعد آئیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، جن کے ساتھ یہ لوگ کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی یا تو باریک لباس پہننا ہوگا جس کی وجہ سے جسم نظر آ رہا ہوگا، یا پھر ایسا لباس پہننا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے جسم کا کچھ حصہ ڈھانپا ہوگا اور کچھ حصہ ننگا ہوگا۔ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسا انسانی نسل کے اونٹ کے کوہان سر کے بالوں کے نت نئے فیشن اور سٹائل کی طرف ان میں سے اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی فیصلے پر محسوس ہوگی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح تناظر میں اسلامی لباس کیا ہے؟ اور جو برقع ہے یہ واقعاً بے حیائی کو روک پا رہا ہے؟ دیکھا جائے تو برقع بے حیائی کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے۔ آج عورتوں پر اس قدر مغربیت کا بھوت سوار ہو گیا ہے کہ جو برقع عورت کے لیے پردہ اور زیب و زینت کو چھپانے کا ذریعہ تھا، آج عورتوں نے اس کو فیشن جیسے گندے نام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پردہ نہیں بلکہ کھلی بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آج عورتوں نے مروجہ برقعے کو اپنا کر اپنی رفت عصمت کا سودا کیا ہے، بے حیائی اور زنا کاری کی دعوت دے کر خود کو غیر مردوں کے لیے نمائش کا ذریعہ بنایا ہے، جس سے اس کی رفت عصمت پر داغ لگ سکتا ہے، بلکہ لگ بھی رہا ہے۔ آج جو زنا کاری عام ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ بہرحال عورتیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم نے چمک دمک اور جسم کے حصوں کو فراز سے زہر کرنے والا اور بے حیائی کو فروغ دینے والا برقع پہن کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مکمل پاسداری کر لی ہے، پردے کے فریضے کو بھی انجام دے دیا ہے۔ یاد رکھے، پردہ نہیں ہے بلکہ کھلی بے پردگی ہے جو اچھے سے اچھے انسان کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ مومی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حیا انسان کی اپنی آنکھوں میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انسان کے جسم میں حیا نہ ہوگی تو انسان کے اپنے عمل میں حیا نہ ہوگی۔ آپ کس طرح سے کسی دوسرے شخص سے یہ امید کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں حیا ہوگی؟ کیونکہ جب پردے کا مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو اس طرح نمائش کرنے سے اور لوگوں کو دعوتہ نظارہ دے کر گناہ میں مبتلا کرنے سے کیا فائدہ؟ جسم تو کپڑوں سے بھی چھپا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کو پردہ کرنا ہی ہے تو آپ کے اندر کچھ حیا باقی ہو تو آپ چاہتی ہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی مکمل پاسداری کی جائے، تو غیر مردوں سے اپنے آپ کو چھپایا جائے۔ تو شریعت کے مطابق پردے کا اہتمام کیجیے، جو کہ ڈھیلا ڈالا اور بالکل سادہ نہ ہو، نہ اس میں کسی قسم کی چمک دھمک ہو، نہ ہی ڈیزائن دار ہو، بلکہ ایسا برقع ہونا چاہیے پتہ ہی نہ چلے کہ بوڑھی عورت جا رہی ہے یا جوان۔ تبھی پردے کا اصل مقصد اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری حاصل ہوگی۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے کر اپنی ماؤں بہنوں کو شرعی پردہ کرانے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی اور آپ کی آخرت برباد نہ ہو۔ اس کے متعلق سوال عورتوں سے ہونے کے ساتھ ساتھ مردوں سے بھی ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی واضح لفظوں میں موجود ہے کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے، اور ہر رائی یعنی ہر نگران ہے، اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر نگران سے اس کے متحدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث کی روح سے مرد حضرات اپنی عورتوں کے نگران ہیں، اس لیے ان سے اور ان کی عورتوں کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی بیویوں، بیٹیوں اور ماؤں کو گناہوں سے کیوں نہیں روکا۔
ان کی شریعت کا پابند کیوں نہیں بنایا اور ایسے برقعے کا استعمال کیوں کرنے دیا جس سے بے پردگی لازم آئے۔ اس لیے اپنے گھروں کی عورتوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند بنائے تاکہ آخرت کے اندر نہ آپ کو پریشانی ہو اور نہ ہی آپ کی ماؤں بہنوں کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گرا تاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے اور کس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں قسم قسم کے عذابوں میں گرفتار دیکھا اور اتنا شدید اور ہولناک عذاب تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 قسم کی عورتوں کو اس دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا، جن میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب بے پرد گھر سے نکلنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت سی حدیثیں بیان فرمائی۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ فرمایا کہ عورت کی جہنم میں کثرت سے جانے کی 4 وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کا بھی جذبہ کم ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اپنے خاوند کی فرما برداری بہت کم ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بن ٹھان کر بے پرد گھر سے نکلنے کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی تو وہ خوب اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہن کر اور خوب آراست فراست ہو کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کر اور اوپر سے ستم بالا ستم لیے ایسے لباس پہن لیں گی جو ان کے جوڑے سے بھی کہیں زیادہ چمک دھمک والا اور ڈیزائن دار ہوتا ہے۔ اس قدر وہ تنگ ہوگا کہ جسم کا ہر جز اپنی نمائش کر رہا ہوتا ہے اور غیر مردوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، بے حیائی اور زنا کی کھلے عام دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ آج اگر برقعے کی بات کی جائے تو برقعوں میں ایک سے بڑھ کر ایک سٹائل، نئے ڈیزائن، کڑھائی، کٹ ورک، موتی نگینے رنگوں سے بھرپور پردے اور حجاب کے نام پر کیسے کیسے فیشن متعارف کروائے جا رہے ہیں کہ وہ بجائے عورت کو ڈھانپنے کے مزید عیاں کر رہی ہے۔ نہ دیکھنے والے بھی دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ ہر ایک کو دعوت نظارہ دیتے ہوئے حجاب میں جب دیکھا جاتا ہے تو سوچتا جاتا ہے کیا وجہ ہے؟ وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ ہماری خواتین نے برقعے اور حجاب کو بھی فیشن کے طور پر اپنا لیا ہے۔ حسن اور خوبصورتی کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ، سر میں نمایاں نظر آنے کا جذبہ، فیشن حد سے بڑھنا اور شوق اور سوچ افسوس کا راستے پر چل پڑی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جسے شیطان نے ہماری نظروں میں مزین کر کے دکھایا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت میں فرمایا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اوپر لٹکا لیا کریں، اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ان میں سے ستایا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن جس پردے کا حکم دیتا ہے وہ تو مومن عورتوں کی زیب و زینت کو چھپانے کے واسطے ہے تاکہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف باحیا عورتیں ہیں، ان پر کوئی میلی نظر نہ ڈالے۔ مگر آج کل جو کچھ پردے اور حجاب کے نام پر ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، اگر اسے نہ روکا جائے تو پردہ خود ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ برقع پہننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا دوسروں کی توجہ اپنی طرف مشغول کروانا ہے؟ بالکل نہیں۔ پردے کو پردہ ہی رہنے دیں، اس کو اپنی خواہش کی بھینت نہ چڑھائیں۔